اگر آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے ایمانی ساتھیوں؟ تو آج ہم دیکھیں گے فیک لائف کا فتنہ۔ انسان کے اخلاقی وجود کو جو خطرناک بیماریاں لاحق ہیں ان میں جھوٹ اور مبالغے پر مبنی زندگی گزارنے کا فتنہ آج کل کے دور میں سرفہرست ہے۔ ایک وقت تھا کہ انسان کی زندگی کے نجی پہلو پوشیدہ رہتے تھے، یعنی کہ انسان کی پرسنل لائف ایک سیکرٹ ہوتی تھی کہ انسان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، مگر سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے دور میں اب کوئی بھی چیز پرائیویٹ رہی ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی فیملی لائف، کام، کاروبار، سوشل انٹریکشن، دولت، سرمایہ وغیرہ سبھی کی نمود و نمائش اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہو رہی ہے۔ آج میں نے کیا کھایا، کیا پہنا، کس سے ملاقات کی اور کن اہم لوگوں اور طاقتور حلقوں تک میری رسائی ہے، یہ سب کچھ اب سوشل میڈیا پر نشر ہوتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جعلی یعنی فیک لائف کا فتنہ اس وقت ہمارے معاشرے میں عروج پر ہے۔ فیک لائف ہوتی کیا ہے؟ فیک لائف کا مطلب یہ ہے کہ انسان بظاہر ایسا دکھائی دینے اور بننے کی کوشش کرے جو دراصل ہے نہیں۔ مثلاً بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے تو انسان دکھلاوا کر کے فیک انداز میں خود کو امیر کبیر ظاہر کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس اثر و رسوخ والا عہدہ و حیثیت نہ بھی ہو تو وہ جھوٹ بول کر دوسروں کو یہ تاثر دے کہ میں بہت طاقتور اور پہنچ والا بندہ ہوں۔ سوشل میڈیا کی فیک لائف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان مشہور شخصیات سے ملاقات کی تصویریں شیئر کر کے اپنے حلقہ احباب میں شیخیاں بغارے کہ میرے تو بہت اوپر تک تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ کپڑے، جیولری وغیرہ بھی دوسروں سے مستعار لے کر یا فیک پہن کر ایک ایسا ماحول بنائے کہ دوسرے مرعوب ہو جائیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہ چلن اور بیماری ہمارے ہاں عام ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندے اور بندیاں اپنی زندگی کو سچ اور قول سدید کے گرد استوار کرتے ہیں۔ عزت جھوٹ بول کر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے میں نہیں ہے، بلکہ سچ بول کر پرسکون ہونے میں ہے۔ فیک لائف کے سہارے جینے والے کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا ہے کہ کب میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کس کو میں نے کیا کہانی سنا کر اپنا مطلب نکالا تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص کچھ عرصے بعد جھوٹا اور فراڈی مشہور ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے اس کے بارے میں اور اس کے فیک لائف سٹائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو فیک لائف اختیار کرنے والا شخص دنیا میں ہی بدنامی اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے جھوٹے بھرم کی بنیاد پر گمراہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے نقصان کی تلافی کے لیے انتقامی کارروائیوں سے بھی ہار نہیں مانتے، یعنی کہ وہ تو ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے بھی باز نہیں آتے۔ سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے ہمارے حقیقی زندگی پر اثرات کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان بہت کمزور ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ فیک لائف کے فتنے کا شکار ہو کر اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ انسان رجوع اللہ کرے اس سے پہلے کہ کوئی اسے رسوا کرے، خود ہی سچ اور حقیقت پر مبنی زندگی کو اختیار کر لے۔ یقیناً اللہ بہت کریم اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے مسلسل دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو شرمندگی، رسوائی سے بچائے اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، آمین۔ اچھا، ویسے اگر آج کل کے دور میں ہم نوٹ کریں تو سوشل میڈیا تو ہم سب یوز کرتے ہیں نا۔ یوٹیوب تو خاص طور پہ ویلاگنگ دیکھنا تو ایک بہت عام ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو فارغ لوگ ہیں وہ اپنے ویلاگز بنا بنا کے ڈال رہے ہیں اور ہم جیسے فارغ لوگ ان کو بیٹھ کے سکون سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمارے اندر ناشکری پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہ ناشکری کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہم ان کے ویلاگز دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے وہ فلانے برانڈ کا ڈریس پہنا ہوا ہے، فلانے برانڈ کا بیگ ہے، جیولری اور لائک دیٹ۔ ہم ان چیزوں سے بہت انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں کمپلیکس میں بھیجتی ہیں، حالانکہ کبھی آپ نے ریالٹی کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے وہ ریالٹی میں ضروری تو نہیں ویسے ہی ہو۔ اب مجھے اتفاق ہوا کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کا کہ جن کی سوشل لائف تو بہت زیادہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت لگژری لائف شو ہو رہی تھی۔ جب ان سے پرسنلی ان کو جاننے کا موقع ملا تو ان کو فائنینشیل ایشوز کو فیس کرنا پڑ رہا تھا اور ان کے گھروں میں بھی کوئی سکون اور آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فیملی سٹرکچر بالکل تباہ ہوا تھا۔
تو اس چیز سے پتہ چلا کہ جو سوشل میڈیا پہ پریٹینڈ کیا جاتا ہے، خود کو خوش باش ہنستے کھیلتے دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو شہزادے شہزادی کی شادی ہوئی ہے اور ان میں تو ہنسی خوشی بس زندگی گزر رہی ہے، ان کے اندر تو کبھی کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں، کوئی بات ہوئی نہیں. تو جیسا آپ کو نظر آتا ہے ویسا ریئل میں ہوتا نہیں، وہ جسٹ مومنٹس کیپچر کیے ہوتے ہیں آرٹیفیشلی. آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کیا کسی کی زندگی میں کبھی کوئی اختلاف یا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے. تو اختلافات مسائل تو ہر جگہ جنم لیتے ہیں، لیکن بس فرق یہ ہے کہ لوگوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو زیادہ لگژری لائف میں شو کرنا شاید پسند کرتے ہیں. کچھ ریئل میں ہوں گے بھی لگژری لائف سٹائل کے عادی، یا وہ افورڈ کر بھی سکتے ہوں گے، لیکن جو ہماری میجورٹی آبزرو کی جائے تو وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو میں جس کی بات کر رہی تھی کہ ان کی جب پرسنل لائف کو میں نے جانا، جن کے بارے میں سوشل میڈیا میں بہت مشہور تھا کہ وہ ایک بہت اچھے لگژری لائف سٹائل کو فالو کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو انہوں نے عید الاضحیٰ پہ سارے جانوروں کی تصویریں اپلوڈ کی تھی، ویڈیوز بنا بنا کے، اپنے ویلاگز بنا بنا کے، ان میں سے تو صرف ایک 60-70 ہزار کا بکرا ہی ان کا اپنا تھا. باقی تو جو 10-15 انہوں نے محلے والوں کے اچھے اچھے قیمتی جانور اکٹھے کر کے ایک فوٹو شوٹ کروا لیا، ویلاگ بنا لیا، وہ تو سارا ان کے نیبرز اور ادھر ادھر کے لوگوں کے تھے. تو انسان کیا چاہتا ہے؟ اللہ معاف کرے، اگر قربانیاں بھی ہم نے ایسے ہی فوٹو شوٹ اور ویلاگز بنا بنا کے کرنی ہے تو پھر ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا اپنے سوشل میڈیا والوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی بات تھی. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے، بوتیکس پہ جاؤ، آپ ڈریسز کو ٹرائی کرو، چیک کرو، ادھر اپنا فوٹو شوٹ کروا کے آ کے اپلوڈ کر دو. یعنی اس میں آپ کا کیا ہے؟ ایک وقتی طور پر ڈریس لیا، اس کو شوٹ کروایا اور دیٹس اٹ. کہیں پہ آپ گئے ہیں کسی شاپنگ مال میں، وہاں سے ہینڈ بیگ پکڑا، اس کے ساتھ اپنا فوٹو شوٹ کروا لیا، اور ہم یہاں پہ گھر بیٹھے لوگ سوچ رہے ہیں کہ واہ، اس کے پاس تو کوئی یہ 50-100 تو صرف ہینڈ بیگ ہی ہیں، اس کے پاس تو اتنے سارے ڈریسز ہی ہیں. کہیں بھی گئے ہو آپ، جیولری ان کی وہ ٹرائی کرتے ہوئے ساتھ فوٹو شوٹ کر لو، میک اپ ہے، لائک دیٹ. اس طرح بے شمار طریقے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ اس چیز پہ غور و فکر کریں تو آپ اپنے کمپلیکس سے بہت جلدی باہر آ سکتے ہیں. کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف نمود و نمائش ہے؟ مجھے سم ٹائم سمجھ نہیں آتی کہ انسان خود کو یعنی ایکسپوز کر کے، پوری فیملیز کو اپنے ایکسپوز کر کے یہ کیسے کی عزت کما رہے ہیں، یا ان پیسوں کا کیا ہوگا، اللہ نوز. تو مجھے بھی سم ٹائم بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ کا چینل تو کبھی بھی وائس اوور چینل نہیں آگے جائے گا، کبھی بھی یہ مونیٹائز نہیں ہوگا، آپ تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں اس پہ. تو میں نے ان کو صرف ایک ہی بات کہی کہ میں کون سا مونیٹائزنگ کے لیے یہ سب کام کر رہی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے کر رہی ہوں. جب میں فوت بھی ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ میری ویڈیوز قیامت تک دیکھی جائیں گی اور میرے لیے یہ اصالِ ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جانا چاہتی ہوں جو میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے ایک ثواب اور نیکی کا ذریعہ بنا رہے. تو پیارے ایمانی ساتھیوں، ایک دو لوگوں نے کہا بھی تھا کہ اصالِ ثواب کے اوپر بھی ویڈیو بناؤ، تو انشاءاللہ میں وہ بھی بناؤں گی. تو یہ بھی ایک اصالِ ثواب کی شکل ہی سمجھیے. آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں، اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، جو آپ کی رینج میں ہے، انسٹاگرام ہے، تو ٹک ٹاک بھی ہے. یعنی ان چیزوں کو آپ پروڈکٹیولی یوز بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم اس پہ اپنی فیملیز کو ایکسپوز کریں، اپنے آپ کو، اپنی پرسنل لائف کو. پتہ نہیں لوگ تو کس حد تک کیا کچھ اس پہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے، شاید یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلامک چینلز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے تو اس کے لیے پھر اسلامک چینلز بنانے والوں کو بھی سپورٹ کیجیے، کیونکہ آپ کے سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آج ہم دیکھیں کہ یوٹیوب پہ زیادہ فین فالوئنگ کس کی ہے؟ جو سب سے زیادہ گندی ویڈیوز اور فضول کانٹینٹ ڈال رہے ہیں. آپ خود آبزرو کر لیجئے. میں تو یعنی اس بارے میں خود یہی لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ چیز فیم لینا، پیسے کمانا یوٹیوب سے تو بہت آسان ہے، لیکن وائی ہم اپنی عزت داؤ پہ لگا کے کیوں پیسے حاصل کریں؟ کیوں ہم خود کو ایکسپوز کریں؟ کیوں ہم اپنی فیملیز کو سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کریں؟ ہم تو جو کام کر رہے ہیں، ہم نہ تو اس سے مشہور ہونا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمیں کچھ اور مقصود ہے. ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. اس لیے چاہے ہماری طرف سے ہمیں 1 ویو ملے، چاہے 10 ویو ملے، یہ ہم صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اور جو چیزیں اللہ کی خاطر کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں اور خود ان کو پرموٹ بھی کرواتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.
آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، بہرحال آپ بھی اس بارے میں ضرور کومنٹس دیجیے گا کہ کیا آپ کو بھی کسی ایسے پرسن سے واسطہ پڑا جس کی سوشل میڈیا پہ تو بہت لگژری لائف تھی، لیکن اگر ریئلٹی دیکھی جائے تو اس کی زندگی میں کوئی خاص ویسی چیز ریئل میں نہیں تھی۔ تو پلیز اس کمپلیکس سے نکلیے، جو ہیں آپ، اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے اسی میں خوش رہیں، اسی میں لوگوں کو نظر آئیں، تاکہ آپ کو کل کو کسی کے سامنے کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ برانڈ افورڈ کر سکتے ہیں ضرور افورڈ کیجئے، اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر بھی کسی کمپلیکس کی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، آسان رہیے اور آسانیاں ہی دوسروں کے لیے پیدا کیجیے۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ یہ میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.